حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ اس کو چہرے پر لگایا کرتے. تو جو چیز حدیث سے مل جائے تو صاف ذرا اس میں تو برکت ہوتی ہے. تو اگر اس کو تازہ لگایا جائے تو پھر بھی فائدہ مند. فائدہ مند ہے. اگر یہ خشک استعمال کیا جائے یہ چہرے پر، اس کو بھی گلاب میں مکس کر کے اس کا لعاب بنا کر اس کو بھی چہرے پر لگا سکتے ہیں. اور لیکن چہرے کے خواہ داغ دھبے ہوں، شائیاں ہوں، اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ اوپر لگانے کے ساتھ ساتھ اس کا اندرونی علاج بھی کیا جائے تو پھر مکمل آرام آ جاتا ہے. اس کا میں آج جو ہے نا نسخہ ایک بتاتا ہوں کہ اس کو چہرے پر بھی لگایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نسخہ بھی استعمال کیا جائے، کیونکہ چہرے کے داغ دھبے اور شائیاں یا جتنی بھی دردیں وغیرہ ہیں، ری وغیرہ ہو جاتی ہے، قبض وغیرہ، اسی کی وجہ سے پھر خون خراب ہوتا ہے اور چہرے کے اوپر داغ دھبے آ جاتے ہیں. تو جب یہ حبوب تیار کر کے استعمال کی جائیں گی اس مصبر کی، تو پھر ایسا ہوگا کہ ایک تو قبض ختم ہو جائے گی، اس سے بواسیر بادی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ری وغیرہ دردیں، کمر درد، جوڑوں کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ یہ چہرے کے داغ دھبوں کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے.